رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقال الله تعالى في مقام آخر: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی، الوہیت، ملوکیت، ربوبیت، سب اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کو بنانے والا، ساری کائنات کے نظام کو اکیلا ہی چلانے والا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید. ان ربی قریب مجیب وهو الغفور الودود ذو العرش المجید. اس کی تمام تر کائنات میں سے چاہے کوئی ادنا ہو، چاہے کوئی اعلیٰ، چاہے کوئی نبی ہو، ولی ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اس کی تمام تر مخلوقات میں سے کوئی بھی اس کی تمام تر بادشاہت میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں. اس اللہ وحدہ لا شریک کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین، ہادی السبل، دانائے سبل، ختم الرسل، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، ساری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جنہوں نے اس دنیا میں آ کر بنی نوع انسان کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو سہارا دیا، کہ جنہوں نے اس دنیا کائنات میں آ کر در در پہ جھکے ہوئے لوگوں کو ایک اللہ کے در پہ لا کے جھکایا، جن کے اس دنیا میں آنے سے شرک و بدعات کی بہت ساری رسومات ناپید ہوئیں، اس رسول ہاشمی پر ریت کے ذرات سے، بارش کے قطرات سے، سورج کی شعاؤں سے، چاند کی کرنوں سے، آسمان کے ستاروں سے، تمام جاندار چیزوں کے سان سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد
اللہ کی رحمت، اللہ کی بخشش نازل ہو اصحاب رسول، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، علماء اسلام، شہداء اسلام، طلباء اسلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کے لیے جسے اللہ عقیدہ توحید کی نعمت سے مالا مال فرمائے، رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب ذی وقار، پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری اسلامی، ایمانی، روحانی ماؤں اور بہنوں، آج ذی الحجہ کی 11 تاریخ ہے۔ یہ جو عشرہ گزرا ہے یہ تمام تر سال کے عشروں میں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے زیادہ مقام اور شان والا عشرہ تھا۔ اس میں یقیناً ہم نے اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہم نے کئی ایک نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور پھر اس عشرے کے اختتام پر ہم نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق نماز عید الاضحیٰ ادا کی، اور پھر نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے کے بعد جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی کہ قربانی، اس کو ہم نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کیا۔ یہ تمام تر نیکیاں ہم نے اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ کی، لیکن یہ نیکیوں کا خزانہ یہ ایک ایسا خزانہ ہے کہ اس خزانے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ایک چور، جس کی ازل سے لے کر ابد تک یہ کوشش ہے، یہ کاوش ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ ایمان والے مسلمان ان کی نیکیوں کو میں ضائع کروا دوں، ان کی نیکیاں میں ان کے نامہ اعمال سے ختم کروا کے ان کے نامہ اعمال میں گناہوں کا اضافہ کروا دوں۔ وہ چور کون ہے؟ اس چور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک شیطان یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام تر انسانیت کو حکم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام تر فرشتوں نے، ملائکہ نے سجدہ کیا، لیکن ایک بدبخت ایسا تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس شیطان نے جس وقت انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ جس وقت یہ اللہ کے دربار سے نکلنے لگا، اس نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے ایک بات کہی، جس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے 8ویں پارے کے اندر فرمایا۔ اس شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم
وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ یہ شیطان کہنے لگا اے اللہ مجھے تو قیامت تک مہلت دے۔ مہلت کس چیز کی؟ کہ میں تیرے نیک بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، ان کو آگے سے تنگ کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو دیکھے گا کہ تیرے اکثر بندے تیرے شکر ادا کرنے سے محروم ہوں گے۔ تیرے اکثر بندے تیرا شکر ادا نہیں کریں گے، کھائیں گے نعمتیں تیری لیکن ذکر میرا کریں گے، بات میری مانیں گے، رزق تیرا کھائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اس شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، اس شیطان کے تمام تر حملوں سے اللہ تعالیٰ نے مطلع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان پہ بے شمار احکامات کو جاری فرما کے اللہ تعالیٰ نے ہم تک ایک پیغام پہنچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کے سامنے دو راستے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، سورۃ الدہر 29واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں دو راستے دیے ہیں، دو راستوں کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی ہے۔ ایک راستہ اِمَّا شَاكِرًا، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر ادا کر کے، میری بندگی کر کے تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ دوسرا راستہ کون سا؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو تم نعمتیں میری کھا کے، ذکر شیطان کا کر کے تم اللہ کے نافرمان، اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کو چھوڑ کر تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ۔ اب یہاں پر مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے، ایک نیک اور ایک بد۔ آج کا جو خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے یہ ہے نیک لوگوں کے لیے۔ نیک لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 19ویں پارے کے شروع میں آیت نمبر 3 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کئی لوگ ایسے آئیں گے پوری زندگی نیک اعمال کرتے رہے، پوری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا دی، لیکن جس وقت قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہباء منثورا، کہ میں ان کے تمام تر اعمال کو اس طرح ہوا میں اڑا دوں گا جس طرح مٹی کے ذرات ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ یہ نیک اعمال برباد ہوئے کیوں؟ نیک اعمال کی بربادی کی وجہ کیا بنی ہے؟ ان وجوہات میں سے میں آپ کے سامنے چند وجوہات رکھوں گا کہ جن کی وجہ سے بندے کے نامہ اعمال کے اندر بڑے سے بڑی نیکی بھی شیطان ضائع کروا دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو میں گناہوں کا ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کی ہے کہ میرا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے یہ برے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ نیک اور نمازی لوگوں کے لیے ہے۔ جس وقت بندہ نیک اعمال کر کے تھک چکا ہوتا ہے اس کے ذہن کے اندر یہ بات شیطان بٹھا دیتا ہے کہ تم نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں زندگی میں، ہر سال روزے رکھے ہیں، ہر سال تو حج پہ گیا ہے، بڑے عمرے کیے ہیں، ادھر سے تم نے فوت ہونا ہے، ادھر سے موت کا پیغام آنا ہے، تم نے سیدھا رب کی جنت میں چلے جانا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہاں سے بندہ فوت ہوا، ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام تر اعمال کو برباد کر کے اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ وجہ کیا بنی؟ ان وجوہات میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ بندے کے عقیدے کے اندر شرک آ جائے۔ جس بندے کے عقیدے کے اندر شرک آ گیا پھر اس بندے کا نامہ اعمال سمجھ لو نیکیوں سے خالی ہے۔ میری بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء،
اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ لے کے آ، بڑے بڑے کبیرہ گناہ لے کے آ، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، لیکن شرک میں نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ جو بندہ مشرک ہوگا، شرک کرنے والا، اس کو ملے گا کیا؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا ہے۔ 6واں پارہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ۔ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ شرک کرنے والا ہوا، فقد حرم اللہ، پس تحقیق اللہ نے حرام کر دیا، علیہ الجنہ، اس کے اوپر جنت کو، جنت اس کے اوپر حرام ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس بندے کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت کی بجائے جہنم بنا دیں گے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں جہنم کی گرم ہوا سے بھی محفوظ فرمائے۔ یہ تو پہلا گناہ شرک۔ آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں اس شرک کی کئی اقسام، کئی ایسی اقسام جو کہ آج ہمارے بڑے بڑے عقیدہ توحید اپنانے والے لوگوں کے اندر آ چکی ہیں۔ اور اسی طرح شرک ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے، حضرت لقمان، حکیم لقمان، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 21ویں پارے میں کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہتے ہیں بیٹا تجھے میں نصیحتیں کرنے لگا ہوں۔ ان نصیحتوں میں سے کون سی نصیحت؟ فرمایا کبھی بھی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بلکہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، جو بندہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ ظاہری بات ہے جس کے ساتھ محبت اللہ کو نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آئیے نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وصیت کرتے فرمایا اوصانی خلیلی، اے میرے دوست میں تجھے وصیت کرتا ہوں۔ کس بات کی وصیت؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو زندگی کے اندر اگرچہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اگرچہ تمہاری موت واقع ہو جائے، لیکن کبھی بھی ایک گناہ نہ کرنا۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک نہ کرنا۔ ذرہ برابر بھی شرک جس وقت بندے کے اعمال میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے اعمال کو برباد کر کے، نیک اعمال کو برباد کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اب آئیے دوسرا گناہ جس کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال، قربانیاں، صدقات و خیرات، نمازیں، نوافل، یہ سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے بدعت۔ جس بندے کے نامہ اعمال میں بدعت آ جائے، بدعت کی ملاوٹ ہو جائے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ میری بات نہیں، پڑھیے صحیح البخاری کو، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس عمل کے اوپر جب بھی کوئی بندہ عمل کرے، نیک عمل کرے، اگر اس عمل کے اوپر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں، میرا طریقہ نہیں، فرمایا فہو رد، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نماز پڑھے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اگر کوئی قربانی کرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اگر کوئی نیک اعمال چھوٹے سے چھوٹا بھی کرے، جب وہ پاک پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہوگا پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ اس عمل کا اللہ کے نزدیک ذرہ برابر بھی اللہ کو اس کی کوئی اہمیت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس بندے کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر عمل پاک پیغمبر اسلام کی سنت کے مطابق ہوگا پھر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے عمل کو برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرا گناہ یہ ہے بدعت۔ جس بندے کے نامہ اعمال میں بدعت کی ملاوٹ ہو، اس بندے کی زندگی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے تیسرا گناہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے تمام نیک اعمال برباد فرما دیتے ہیں، وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ ہے جس وقت اعمال کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، مقصد اللہ کی رضا نہ ہو،
بلکہ مقصد یہ ہو کہ لوگ میرا عمل دیکھ کے کہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ یہ دیکھ کے کہیں کتنا بڑا نمازی ہے، لمبے سجدے کر رہا ہوں، لوگ کہیں پتہ نہیں کتنا بڑا یہ حاجی نمازی ہے، لوگ کہیں کہ یہ بڑا نیک بندہ ہے۔ جس وقت اعمال کے اندر ریاکاری آ جائے تو پھر اس بندے کے تمام تر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو نہ زانیوں سے بھڑکائیں گے نہ شرابیوں سے بھڑکائیں گے، بلکہ سب سے پہلے سب سے بڑے 3 عمل کرنے والے لوگ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بلائیں گے، قاری قرآن کو، حافظ قرآن کو، عالم دین کو بلائیں گے، بلا کے کہیں گے ہاں بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، تو نے مجھے پاک پیغمبر اسلام کی سنت جیسی نعمت عطا فرمائی، میں نے تیرے دین کو پڑھا، میں نے تیرے قرآن کو پڑھا، میں نے قرآن کو حفظ کیا، حفظ کر کے میں لوگوں کو قرآن سناتا تھا، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا تھا، پوری زندگی میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے تو بتا یہ تو نے کس مقصد کے لیے کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں اس مقصد کے لیے کرتا رہا ہوں کہ میں اللہ اس مقصد کے لیے یہ کام کرتا تھا کہ تو میرے سے راضی ہو جائے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس مقصد کے لیے نہیں تھا کرتا، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ میں قرآن پڑھوں، مصلی پہ کھڑا ہو کے میں آنسو بہاؤں، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، لوگ کہیں گے جی فلانا قاری فلانا قاری، اس کی بڑی پیاری آواز ہے، صرف لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ عمل کرتا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے آج ان تمام تر اعمال کا میرے پاس کوئی بھی صلہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو فرشتوں اس کو پکڑو، پکڑ کے جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ دوسرا بندہ وہ ہوگا جو مجاہد، ساری زندگی فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں لڑائی کرنے والا، اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کرنے والا، اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرنے والا وہ بندہ آئے گا۔ اللہ کہیں گے ہاں بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے ماں اور باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اللہ میں میدان میں آ گیا، میں نے ساری زندگی تیرے دین کے دشمنوں کے خلاف لڑائی کر کر کے گزاری۔ اللہ فرمائیں گے بتا تم نے کس مقصد کے لیے لڑائی کی؟ کہے گا اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں تجھے راضی کر لوں۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ تھا کہ تو کہے کہ لوگ میری لڑائی دیکھ کے کہیں گے پتہ نہیں کتنا بہادر بندہ ہے، اس جیسا نڈر کوئی بھی نہیں ہے، لوگوں کا دکھلاوا تیرے عمل کے اندر آ گیا، تو اس وجہ سے میں نے آج تیرے عمل کو قبول نہیں کیا۔ اللہ فرشتوں کو بلائیں گے، کہیں گے فرشتوں اس کو اٹھاؤ جہنم کے اندر پھینک دو۔ تیسرے بندے کو بلایا جائے گا، اللہ فرمائیں گے ہاں بتا تو کیا کر کے آیا ہے؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے بڑا روپیہ پیسہ عطا کیا، اللہ تو نے مجھے مال و دولت عطا کی، میں نے ساری زندگی مال تیرے راستے میں خرچ کیا، مدارس کے اندر خرچ کیا، مساجد بنوائیں۔ اللہ کہیں گے بتا کس مقصد کے لیے مال خرچ کرتا تھا؟ کہے گا اللہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں تجھے راضی کر لوں۔ اللہ کہیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد میری رضا نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلانا تھا۔ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جس وقت مسجد بنانے کی بات آتی ہے سب سے زیادہ پیسہ یہ دیتا ہے، مدارس پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے سب سے زیادہ پیسہ یہ دیتا ہے، تو نے اس مقصد کے لیے پیسہ خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے جا تو نے لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تجھے داد دے دی، لوگوں نے واہ واہ کر لی، آج تیرے اس عمل کا میرے پاس کوئی صلہ نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو بلائیں گے، بلا کے کہیں گے اے فرشتوں اس کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہ وہ 3 عمل کرنے والے، ظاہری طور پر یہ تینوں عمل بہت بڑے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والا اس کی بڑی
عظمت ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اس کی بڑی عظمت اور شان ہے، اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا، اس کی بڑی شان، اس کا بڑا مقام ہے۔ لیکن انہوں نے یہ عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام تر اعمال کو ضائع کر کے اللہ نے انہیں جہنم کا بالن بنا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ جس وقت اعمال کے اندر ریاکاری آ جائے، تیسرا گناہ ریاکاری، جس بندے کے اعمال کے اندر ریاکاری آ جائے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام تر اعمال برباد کر دیتے ہیں۔ اب آئیے چوتھا گناہ، خاص طور پہ اس کے اوپر توجہ فرمانا۔ چوتھا گناہ یہ ہے جس بندے کے دل کے اندر حسد آ جائے، جس بندے کے دل کے اندر بغض آ جائے۔ یہ حسد ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بندے کے ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ یہ حسد نیکیوں کو اس طرح ضائع کر دیتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ روایت سندن کمزور ہے، اس کے مقابلے میں بالکل صحیح حدیث پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا حسد بندے کو گنجا کر کے رکھ دیتا ہے۔ کس طرح گنجا کرتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث کا اس کا مطلب یہ ہے جس طرح گنجے بندے کے سر کے اوپر کوئی بال نہیں رہتا، اسی طرح حسد کرنے والے بندے کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ جس طرح گنجے بندے کا سر بالوں سے خالی ہوتا ہے، اسی طرح حسد کرنے والے بندے کا نامہ اعمال نیکیوں سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ اپنے دل کو حسد سے پاک کیجئے، اپنے دل کو بغض سے پاک کیجئے۔ حسد ہے کیا؟ حسد کہتے کسے ہیں؟ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 یا 3 اعمال ایسے بتائے ہیں جن کے اندر حسد کرنا جائز ہے، ورنہ حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بندے کے تمام تر اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے حالات دیکھیں، اگر کسی بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں، دوسرا بندہ حسد کر کر کے ویسے ہی مر جاتا ہے، دوسرا بندہ جل جل کے ویسے ہی مر جاتا ہے۔ یہ حاسد بندہ ایسا ہے، اس نے کل قیامت والے دن جہنم کی آگ میں جلنا ہی جلنا ہے، لیکن یہ زندگی کے اندر حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، زندگی کے اندر ہر وقت حسد کی آگ میں۔ یہ حسد جائیے جا کے آپ میڈیکل کو پڑھ کے دیکھیے، کئی ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں جو بندہ کسی کے بارے میں دل کے اندر بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، ہر وقت جلتا رہتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں اس بندے کو کئی ایک بیماریاں گھیر لیتی ہیں، وہ بندہ ڈپریشن کا مریض ہو جاتا ہے، اس بندے کو دل کا مسئلہ، اسی طرح جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ حسد جہاں پہ روحانی بیماری ہے وہاں پہ یہ جسمانی بیماریوں کا بھی ذریعہ ہے۔ آئیے یہ تمام تر اعمال سے خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیے۔ یہ حسد اللہ معاف فرمائے، کئی ایسے نمازی حضرات نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنے والے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، لیکن حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا دلوں کے اندر، کسی کو ہم خوش نہیں دیکھ سکتے۔ کوئی بندہ اگر کسی کو اللہ نے گاڑی دے دی، کسی کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا، کسی کو اللہ نے مقام اور شان عطا کر دیا تو لوگ حسد کر کر کے جل جل کے مر جاتے ہیں۔ خدا را یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے، اس کی وجہ سے بندے کے تمام تر نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ آئیے 5واں گناہ جس کی وجہ سے بندے کے تمام نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، یہ عصر کی نماز چھوڑنا، عصر کی نماز میں غفلت کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا اس نے عصر کی نماز چھوڑی، اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں سے تمام تر نیکیوں کو ختم فرما دیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ آئیے یہ کتنے آج جمعے کے اندر لوگ موجود ہیں، ابھی عصر کی نماز کا وقت ہوگا، وہی 1 صف 1.5 صف نمازیوں کی، اور میرے نوجوان بھائیوں تم نماز کی طرف کیوں نہیں آتے؟ نبی پاک علیہ السلام نے نماز عصر کے کئی ایک فوائد بتائے ہیں۔ آئیے اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیے، 2 پارہ سورہ بقرہ، اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماتے ہیں حافظوا حفاظت کرو
علی الصلواتی نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی خاص طور پہ درمیان والی نماز یعنی کہ عصر کی نماز۔ کئی ایک مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ عصر کی نماز کا نام لے کر ہمیں یہ اس بات کی اطلاع دی ہے کہ اے میرے بندو تم نے عصر کی نماز کبھی نہیں چھوڑنی۔ جو بندہ عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں سے اللہ تعالیٰ تمام تر نیکیاں ختم فرما دیتے ہیں۔ اب آئیے چھواں گناہ کون سا ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم دیکھنا لا تبطلوا کہیں تم ضائع نہ کر بیٹھنا، صدقاتکم اپنے صدقے اپنے نیک اعمال، بالمن والاذی لوگوں کے ساتھ احسان جتلا کے۔ جو بندہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھر اس کے بعد ایک وقت آتا ہے احسان جتلا دیتا ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس بھی بندہ آیا مقروض ہے، اس نے کہا جی قاری صاحب مجھے 1 لاکھ یا 2 لاکھ دے دیں، ادھار دے دے، میں نے اس کو دے دیا، اللہ کی رضا کے لیے دے دیا، لیکن ایک وقت آتا ہے وہی بندہ میرے خلاف کی سازش کرتا ہے، میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں جی فلاں وقت تیرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے تجھے 2 لاکھ دیا تھا، میں نے یہ احسان کر کے احسان کو جتلایا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارے نیک اعمال برباد کر دیے۔ اور اگلا گناہ قرآن پاک نے بیان فرمایا والاذی، لوگوں کو اذیت دینا، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے لوگوں کو اذیت دینا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی بندے کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مسلمان کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی ایک احادیث کا ترجمہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، حدیث کا ترجمہ ہے اس بندے کے اور جنت کے درمیان صرف یہ ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، وہ بندہ یعنی کہ ادھر سے فوت ہوگا ادھر سے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن آخری وقت کے اندر زندگی کے آخری ایام میں اپنی زبان سے کوئی ایسا بول نکالتا ہے، اس بول کی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث کی سند کا ذمہ دار ہوں، حدیث کے الفاظ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلے ہوئے اس بول کی وجہ سے اس بندے کو جنت سے 70 سال دور کر دیتے ہیں، یہ بندہ جنت سے 70 سال کی دوری پہ چلا جاتا ہے۔ یہ زبان کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دینا، ہاتھ سے لوگوں کو تکلیف دینا، اس سے بھی لوگوں کے اور مسلمانوں کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ تو عام مسلمانوں کے بارے میں بات ہے، تو اگر کوئی آج کھڑا ہو کے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ تبرہ کرے، صحابہ کرام کے خلاف اپنی زبان چلائے، وہ بندہ کس طرح مسلمان رہ سکتا ہے؟ یہ صحیح البخاری کی حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، صحیح البخاری کی حدیث۔ اور وہ بندہ میں تو اس طرح کہتا ہوں جو صحابہ کے خلاف زبان چلاتا ہے، صحابہ کو زبان کی وجہ سے اذیت دیتا ہے، اس کے ہاتھ سے تو وہ اپنے ہاتھ سے خود محفوظ نہیں رہتا، وہ پھر سال کے بعد اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کو پیٹتا ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار مار کے لوگوں کو بتلاتا ہے کہ یہ حقیقت میں صحابہ کے دشمن ہم ہیں، صحابہ پہ تبرہ کرنے والے ہم ہیں۔ یہ حدیث عام مسلمان کے بارے میں ہے، لیکن اگر کوئی صحابہ کے بارے میں زبان چلائے وہ بندہ اپنے ہاتھ سے خود محفوظ نہیں رہتا، یہ بھی میرے اللہ کی شان ہے، میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اب آئیے یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے جس بندے کی زبان سے، جس بندے کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں، اس کے بھی نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل باقی نہیں رہتا۔ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن یہاں پہ اگر غصہ نہ کرے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری زبان یہ کلہاڑی کی طرح چلتی ہے، ہماری زبان سے ہم ذرا کوئی بات ہو جائے، اپنی زبان سے اللہ معاف فرمائے کہ مسلمان نمازی لوگ ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں، ایسے ایسے جملے بولتے ہیں، الامان والحفیظ، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔
کئی ایسے مسلمان اللہ کی قسم داڑھی ماشاءاللہ بڑی بڑی لمبی ہے، سر پہ نمازیں پڑھ پڑھ کے محراب بنا ہوا ہے، شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہے، لیکن جس وقت مسجد سے باہر نکلتے ہیں اگر کوئی تھوڑی سی کسی سے کمی کوتاہی ہو جائے اپنی زبان سے ایسی ایسی غلیظ گالیاں دیتے ہیں، اپنی زبان ایسی ایسی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سننے والا ہو دیکھنے والا ہو اس نے کہنا یہ ماشاءاللہ نمازیوں کا حال ہے تو غیر نمازی کیا کریں گے؟ اگر یہ ہمارے نمازیوں کا یہ حال ہو، گالیاں دینے والے ہوں، کیا آپ کو حدیث بھول گئی ہے؟ پاک پیغمبر اسلام نے فرمایا منافق بندے کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے جس وقت وہ لڑائی کرتا ہے سب سے پہلے لڑائی ہوتی ہے، لڑائی میں وہ گالی گلوچ دیتا ہے، اگلے کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر یہاں پہ بندہ کسی کو گالی دے، اگر اسلامی حدود کا نفاذ ہو، جو بندہ کسی کو گالی دیتا ہے گالی کے بدلے میں اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ احادیث کے مطابق جو بندہ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے تہمت کی جو سزا ہے وہ گالی دینے والے کو لگائی جائے گی۔ اگر کوئی اس کی تفصیل پوچھنا چاہے تفصیل بتانے کے لیے میں تیار ہوں۔ اب آئیے آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، بڑے بڑے نیک لوگ آئیں گے، بڑے بڑے نمازی آئیں گے، بڑے بڑے حاجی آئیں گے، پوری زندگی حج کرتے رہے، پوری زندگی عمرے کرتے رہے، نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے پہ محراب بنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے، جنت جانے لگیں گے۔ ادھر سے لوگ آئیں گے، آ کے کہیں گے اللہ ان کے ساتھ میں نے ابھی حساب کرنا ہے۔ اللہ واپس بلائیں گے، بلا کے کھڑا کر لیں گے، ہاں بتاؤ کیا لینا ہے؟ کہے گا اللہ یہ بڑا نمازی بنا ہے، یہ بڑا حاجی ہے، یہ بڑے نیک عمل کرنے والا ہے، لیکن زندگی میں اس نے مجھے فلاں موقع کے اوپر اپنی زبان سے گالی دی تھی، اللہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ وہاں پہ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو، فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں سے نیک عمل اٹھاؤ، اس کو دے دو، وہ چلا جائے گا، دوسرا آئے گا۔ اس طرح کرتے کرتے یہ نیک بندہ نمازی، حج کرنے والا، قربانیاں کرنے والا ایک وقت آئے گا اس کے اعمال میں سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حق لینے والے باقی ہوں گے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو، فرشتوں یہ جو حق لینے والے آیا ہے اس کے گناہ اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اور جس وقت حق لینے والے ختم ہو جائیں گے یہ ظاہری طور پر نمازی، ظاہری طور پر حاجی، ظاہری طور پر داڑھی رکھی، ظاہری طور پر سنت کا پابند، عقیدہ توحید والا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو، فرشتوں اس کو اٹھاؤ، اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس وجہ سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہی کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ بندے کی زندگی کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ بندے کے نیک اعمال ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ بندہ کل قیامت والے دن جہنم کا بالن بن جاتا ہے۔ جہاں پہ نمازیں پڑھنی ہیں، جہاں پہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، وہاں پہ اپنے ان نیک اعمال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ ان اپنے نیک اعمال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی طرح ہی اگر اس آیت کا مفہوم مخالف لیا جائے تو گناہ بھی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی بے شمار آیات اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث اور بھی کئی ایک احادیث موجود ہیں، صحیح البخاری کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، سلسلہ صحیحہ کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر احادیث موجود ہیں۔ ان کا خلاصہ کلام یہی ہے، سب سے پہلا گناہ جس بندے کے نامہ اعمال میں شرک آ جائے اس کے تمام تر نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ دوسرا گناہ بدعت، جو بندہ بدعتی ہوتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے بھی نیک اعمال ضائع کر دیتے ہیں۔ تیسرا گناہ ریاکاری، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نیک عمل کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث یاد آئی جامع ترمذی کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے اپنی امت کے اندر صرف ایک چیز کا ڈر ہے، وہ کیا ہے؟ شرک اصغر کا، یعنی کہ چھوٹے شرک کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام وہ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر، چھوٹا شرک یہ ہے کہ
بندہ نیک عمل کرے لیکن اللہ کی رضا مقصود نہ ہو، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اور کل قیامت والے دن ایسا بندہ آئے گا، اللہ فرمائیں گے آج میرے پاس کوئی صلہ نہیں ہے، جن کو دکھانے کے لیے تو عمل کرتا تھا ان کے پاس جا کے اپنے نیک عمل کا صلہ لے، اپنے نیک عمل کی جزا لے۔ آئیے تیسرا گناہ ریاکاری، جس کی وجہ سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ چوتھا گناہ کہ بندہ اگر کسی کے ساتھ احسان جتلائے، اس کی وجہ سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ پانچواں گناہ حسد، اپنے دل کو حسد سے پاک کرے، اپنے دل کو بغض سے پاک کرے، اپنے دل کو تمام تر منافقت سے پاک کرے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا بتائی، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے دل کو نفاق سے پاک کرنا چاہے اسے چاہیے یہ دعا پڑھے، اللہم طہر قلبی من النفاق واعمالنا من الریا، اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، میرے تمام تر نیک اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح حسد کے ساتھ ساتھ کسی کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے اذیت دینا، یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے، اس کی وجہ سے بندے کی زندگی کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ مختصر وقت کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے کئی ایک ایسے گناہ رکھے ہیں جن کی وجہ سے بندے کے نامہ اعمال میں سے نیک اعمال، نمازیں، حج، روزے، قربانیاں اور اسی طرح زکوٰۃ و صدقات، نوافل، تمام تر اعمال ضائع برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام تر کام خالصتاً اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم۔